بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں یقین ہو اپنے مقدر لکھنے والے پر، وہ کبھی انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہے کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا
کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ آپ اپنی زندگی کی نئی باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، کیونکہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اس دنیا میں مطلب سے ملنے والے کیا جانے کہ ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اس دنیا میں جو کہا نہیں جا سکتا وہی بات انسان کو بہت رلاتی ہے۔ اکثر ٹوٹ کر چاہنے والے ٹوٹ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ سچے انسان جذباتی ضرور ہوتے ہیں مگر منافق نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اپنے والدین کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، لیکن سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہیں دینا۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آداب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے کہیں بہتر ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ استاد کے سامنے احترام میں نگاہ جھکانے والے ہمیشہ سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اگر دلوں میں فرق آ جائے تو پھر دلیل، فلسفے سب بیکار رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسی دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ اس دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔
किसी की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की नेमत है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जो लोगों का दर्द महसूस करता है वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनता। इस दुनिया में किसी का हाल देखकर कोई फैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी दुआओं में असर होगा। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नियतें देखता है। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं कि हमेशा खुश रहो। हिसाब रखा करिए, क्योंकि आजकल लोग पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। इस दुनिया में हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्दी ही हमें ये एहसास दिला देते हैं। वक्त, दौलत, रिश्ते, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत तब पता चलती है कि जब ये खो जाती हैं। आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। आईना देखकर ख्याल आया कि ज़िंदगी तुझ पे भी ज़वाल आया, और वक्त कुछ हाथ में बचा नहीं जब ज़िंदगी जीने का ख्याल आया। गुस्से में किए जाने वाले फैसले बाज़ दफ़ा उम्र भर के लिए ज़ख्म बन जाते हैं, इसलिए गुस्से और जज्बात में आकर कभी कोई फ़ैसला ना लें। हज़रत अली ने फरमाया कि हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो मिलना होता है वही इंसान को मिलके रहता है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं, इसलिए बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। लोगों में बेहतर वो हैं जो लोगों को नफ़ा दें, और लोगों में बदतरीन वो हैं जो लोगों को तकलीफ़ दें। जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिरों का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लीजिए कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। जो शख्स किसी के साथ ज़्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है, तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है। मौला अली ने फरमाया, अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, फिर देखना कभी दुखी नहीं रहोगे। बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बकशने पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में वो गुनाहगारों को रमज़ान देता है। नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, पता चला है कि रमज़ान आने वाला है। हम मस्जिदों के दरवाज़े बड़े कर दो, बस एक माह का मुसलमान आने वाला है। ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लो, फिर देखना मौत ईद जैसी होगी। मांग लो गिड़गिड़ा कर अपने खुदा से, अभी मग़फ़िरत सस्ती है, क्योंकि कहते हैं कि
کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ اہل اسلام اس وقت بہت خوشی اور فرحت محسوس کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انعام رمضان کی صورت میں تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتیں بکھیر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، جسے عربی میں صام کہتے ہیں۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں سبھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ روزے میں مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا اور پینے سے باز رہتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے پہلے کھانا کھایا جاتا ہے، جسے سحری کہتے ہیں، اور جس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب کے ساتھ روزہ کھول لیا جاتا ہے، اور جسے افطار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں ایمان والوں کو کچھ اس طرح مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ روزہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جن کو جان کر آپ خود کو ایک روزے دار ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ روزہ اسلامی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، اور روزہ جسمانی صحت کو برقرار رکھتا ہے، بلکہ اسے بڑھاتا بھی ہے۔ روزے سے دل کی پاکی اور روح کی صفائی اور نفس کی طراحت حاصل ہوتی ہے۔ روزہ دولت مندوں کو غریبوں کے حالات سے عملی طور پر باخبر رکھتا ہے۔ روزہ شکم سحروں اور فاقہ مستوں کو ایک برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ روزہ جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بناتا ہے۔ روزے سے بھوک اور پیاس میں تحمل اور صبر کی دولت ملتی ہے۔ روزے سے انسان کو دماغی اور روحانی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ نیک کاموں کے لیے ذوق اور شوق انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، کیونکہ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو کہ ریاکاری اور نمائش سے بری ہے۔ قدرتی مشکلات کو حل کرنے اور آفات کو ٹالنے کے لیے روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ان فوائد کے علاوہ بہت اور فائدے بھی ہیں، جن کا ذکر حدیث میں کچھ اس طرح موجود ہے کہ بخاری اور مسلم میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، اور اس کی کشتی تقویٰ ہے، اور اس کا کنارہ آخرت ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ آداب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن وہ آداب سے محروم تھا۔ جسم کے 2 اعضاء ہیں، اور جب یہ سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ ہم اس جہاں میں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں۔
इस दुनिया में बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे दिल नहीं रखते। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हुजूम में तन्हाई बरकरार रखने वाला शख्स ही एक मजबूत ज़िंदगी का मालिक है। इस दुनिया में अच्छे तो सभी होते हैं, बस उनकी पहचान बुरे वक्त में होती है। हर किसी को अच्छा समझ लेना ही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, पर मरे हुए के नाम पर देगे लुटा देते हैं। इस दुनिया में अच्छाई को फैलाना पड़ता है और वहीं बुराई खुद ही फैल जाती है। इंसान चांद पर पहुंच गया है, समंदर की तह तक पहुंच गया है, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंच सका। आजकल के लोग आग माचिस से नहीं बल्कि अपनी ज़बानों से लगाते हैं। दूसरों की खामियां छोड़ दो और कभी खुद को भी आईने में देखो। रिश्तों को मजबूत रखने का दरवाज़ा, जब आप गलत हो तो अपनी गलती को तस्लीम करिए, और जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करिए। इस दुनिया में दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो है जो दोस्त बनकर आपको धोखा दे। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और आपकी मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। अपनी इस्लाह करते रहना और ख़ुद को मुसलसल बेहतर बनाना ही असल कामयाबी होती है। अगर आप सच बोलते हैं तो फिर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं है। फासले बढ़ते हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं, और फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। कभी कभी अच्छा लगता है कि सब जानकर भी अनजान बनना, बिल्कुल चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। अगर तनकीद ही करना है तो नरम लहजे से करिए, क्योंकि नरम लहजे से ज़मीर जागता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इस दुनिया में अगर इत्मीनान पैसे में होता तो सुकून कभी सजदे में ना होता। अपने दिल को तब तक टूटने दो जब तक कि ये खिल नहीं जाता। जब लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी असल औकात है। जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो उन्हें मज़हब का गिलाफ उड़ा दो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो तुम्हें ज़िंदगी से लड़ना सिखाती है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, बल्कि तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। जुदाई का एक लम्हा भी आशिक के नज़दीक एक साल के बराबर है। मौलाना रूमी कहते हैं, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है, और दुआ मोमिन का हथियार है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जो खूबसूरती तुम मुझ में देखते हो वो दरअसल तुम्हारा ही अक्स है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी जीत नहीं सकता। माफ़ी से बढ़कर कोई अच्छा अमल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। सबसे ज़लील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। ए इब्ने आदम, याद रखो कि तुझे आराम के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए भेजा गया है। ज़मीन इंतकाल के बाद बंदे की होती है और बंदा इंतकाल के बाद ज़मीन का हो जाता है। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी
گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ اس دنیا میں جو تم سے تعلق پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ اس میں وفا نہیں۔ شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ابلیس کے پاس غصے اور عورت سے زیادہ طاقتور کوئی لشکر نہیں۔ جب اپنے کاموں میں تنگی محسوس ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے معافی مانگو۔ خبردار حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس دنیا میں جس نے اپنی ماں کے پیر چومے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دیا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔